والدہ کی طبیعت کی وجہ سے 4-5 دن ہو گئے کہ ہر چیز ہی اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہے۔ بدھ کی رات ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں، جمعرات کی صبح بے ہوش ہو گئی اور تاحال ابھی تک بے ہوش ہیں۔ ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، گردوں کا مسئلہ بھی ہے، دماغ کے اندر بھی پانی آ گیا ہے، جسم میں انفیکشن بھی ہے، شوگر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی 6-7 چیزیں ہیں، لیکن ان چند دنوں میں بہت کچھ سیکھا۔ میری جو اپنی والدہ تھی، ان کا انتقال تو 27 جولائی 2003 کو ہو گیا تھا، اتوار کا دن تھا۔ 43 سال اس وقت ان کی عمر تھی، والد صاحب کی اس وقت 53 سال عمر تھی۔ ان کی تدفین یہیں لاہور میں ہوئی، جنازہ میں نہیں پڑھایا۔ اس کے بعد پھر شریعت کا حکم بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے۔ پھر والد صاحب کی دوسری شادی چند ہی مہینوں کے اندر ہوئی۔ ہم چاروں بہن بھائی اس کے لیے فکر مند تھے۔ پھر نئی والدہ تلاش کی، شادی ہو گئی۔ بہت کچھ سننے کو ملا۔ کسی نے کہا لگتا ہے ان کو تو اپنی ماں کے مرنے کی جلدی تھی کہ اپنے باپ کی دوسری شادی کروائیں۔ بہت کچھ سننے کو ملا، لیکن اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ اور آج اس بات کو بھی 18 سال گزر گئے۔ انہوں نے کس طرح سے گھر کو سنبھالا ہوا تھا اور چیزیں تھیں، یہ 4-5 دن میں بہت کچھ سمجھ میں۔ گھر میں ٹوٹل ہم 4 تو لوگ ہیں، ابو، امی، میں اور میری اہلیہ۔ اس پورے گھر میں کمرے زیادہ ہیں، 2 کنال کی اس کوٹھی کے اندر 4 ٹوٹل لوگ ہیں۔ کچن انہوں نے سنبھالا۔ ابو کی دوائیاں یہاں ہمیں نہیں پتہ تھیں، نہ مجھے پتہ تھی، نہ میری بیگم کو پتہ تھی، نہ خود ابو کو پتہ تھی کہ صبح دوائیاں کون سی لے رہے ہیں، رات کو کون سی لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ کے دے دی۔ اب والدہ ابو کو صبح ناشتے کے ساتھ، رات کو کھانے کے ساتھ دوائیں خود ہی نکال کے دیتی تھی۔ برسوں سے یہ ذمہ داری انہوں نے خود اپنے شوق سے سنبھالی ہوئی تھی۔ انسان زندگی میں ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے نا، تو آپس میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں، تو وہ دوسرے کو بعض مرتبہ وہ مقام نہیں دے رہا ہوتا، لیکن تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کتنا بڑا ایک کام دوسرے بندے نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قدر بعد میں آتی ہے۔ تو ابھی تو 4-5 دن ہوئے ہیں اور ابھی ہسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو بہت ساری چیزوں کی سمجھ لگ گئی ہے کہ بھئی بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ ایک ذمہ داری ان کی شوق سے یہ تھی، میری والدہ جن کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا انارکلی میں رہتے تھے، 93 میں ہم لوگ ادھر آئے۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھیں، تو انارکلی کے اندر تو ایک روٹین پرانی بنی ہوئی تھی۔ جب یہاں 1993 میں آئے، مین روڈ والا گھر لیا تھا 1993 میں، تو ادھر تو ماشاءاللہ 4 کنال کے سارے گھر ہیں۔ تو امی ایک دروازے پہ گئیں، بچوں کو قرآن کے لیے بھیجیں۔ وہ سلسلہ چل رہا تھا، آج بھی چل رہا تھا۔ اب نئی والدہ یہ بھی بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ یہ ہمارے اس A1 سیکٹر کے کتنے ہی سرونٹ کوارٹر کے لوگ ایسے ہیں جن کے روز بچے یہاں بلا ناغہ پڑھنے آتے ہیں۔ 70 سے لے کے 80 کے درمیان ان کی تعداد کم و بیش رہتی ہے۔ والدہ اور 2-3 لوگ ان کو روز پڑھاتے تھے۔ اور کبھی امی ان کے لیے، ابھی بقرعید تھی تو خاص طور سے کچھ گوشت کہا کہ جی ان بچوں کی دعوت کرنی ہے، اور دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی عنوان سے ان بچوں کی دعوت کسی نہ کسی عنوان سے کرتی رہتی تھی۔ کوئی مالی کا بیٹا ہے، کوئی باورچی کا بیٹا ہے، کوئی ڈرائیور کا بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، اس طرح سے چھوٹے بچے آتے ہیں۔ اتوار کو ہم کہیں گئے ہوئے تھے، دعوت کسی نے کی ہوئی تھی، والدہ ساتھ تھیں۔ منگل کو گلگت سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو ان کی دعوت یہاں پہ تھی، تو امی نے ان کے لیے کئی چیزیں 4-5 تیار کی ہوئی تھیں۔ ساری چیزیں خود اپنے شوق سے تیار کی۔ 4-5 قسم کے کھانے بنانے کے لیے ہر قسم کی قوت، فکر، ذہن، شوق سبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو منگل کو تو یہ پوزیشن تھی کہ بالکل طبیعت ٹھیک ہے، شوگر ان کو رہتی تھی، وہ تو کافی عرصے سے ہے۔ جمعرات کی صبح بے ہوش ہو گئے۔ جمعرات، جمعہ، یہ 2 دن گزرے، کسی قسم کی کوئی حرکت، کوئی موومنٹ نہیں تھی۔ ہفتے کو بہت معمولی سی کچھ موومنٹ ہوئی، اور آج بھی بہت معمولی سی کچھ موومنٹ ہوئی۔ وہ کیا موومنٹ ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ ایک دن 4 دنوں میں ان کو 1 یا 2 مرتبہ کھانسی آئی، چند مرتبہ آنکھ کھل گئی، ایک دفعہ انہوں نے ہاتھ ایسے تھا ایسے ہلا دیا،
ہم لوگ اس پہ شکر ادا کر رہے تھے. پیشاب بند تھا, کم و بیش 48 گھنٹے یا اس طرح 36 یا کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد پیشاب آیا. تو جب انہوں نے بتایا, ڈاکٹروں نے کہ پیشاب, نرس نے بتایا کہ پیشاب آ گیا, تو ہم نے اس پہ بھی شکر ادا کیا کہ چلو الحمدللہ پیشاب آ گیا. یعنی 2-3 کے اندر حالات کیسے بدلے. عبرت, ایک تو ہم شکر کر رہے تھے کہ گلے سے کچھ کھانسی کی آواز آ گئی, ہاتھ ایسے ہل گیا ذرا سا, یہ موومنٹ ہمیں محسوس کی, اور پیشاب آ گیا. تو ہم اس کو امپرومنٹ سمجھ رہے تھے, ریکوری سمجھ رہے ہیں, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو شکر کا موقع یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اسی کے اندر ایک عبرت بھی اللہ نے رکھی ہے. اگر عبرت کی نگاہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم عبرت کو بھی پکڑ لیتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, کہ انسان کس بات کے اوپر اکڑتا ہے کہ 2 دن پہلے چل رہا ہے, پھر رہا ہے, ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے. اب اس کا کوئی ہاتھ پیر کے ہلانے کا ہمیں شکر نہیں. کتنے کام ہم دن رات اپنے ہاتھوں پیروں سے کرتے ہیں, ابھی صرف ذرا سا ہاتھ ہلا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تیرا شکر. تو آج کل تو ہم شکر ادا نہیں کر رہے نا, ہم سب, میں خود اپنے آپ کو شامل رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ صبح سے لے کے رات تک کتنے کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کیے, ہم نے تو ان کا شکر ادا نہیں کیا. پھر دن رات کتنی مرتبہ ہم پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہیں, یہی پیشاب بند ہو جائے تو 2 دن کے اندر ذرا سا بھی آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. یہی زبان کہ ذرا سی کھانسی کی آواز نے ہمیں ایک امید دلا دی. آج جب گئے ہیں, ابو نے ان کو کہا قریب جا کے السلام علیکم, انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں, پہچان نہیں سکیں, ذہن کوئی کیفیت یا کوئی ایکسپریشنز نہیں آ سکے, تو ہم اسی کو امپرومنٹ سمجھ رہے ہیں. اور بس سارا دن ہماری آنکھیں, ہم دیدے پھاڑ پھاڑ کے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں, تو کبھی اس آنکھ کے کھلنے کا بھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اور اسی طرح ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بالخصوص, اور گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے, کہ ایک آدمی کا جاری اور سسٹم میں سے نکل جانا چند دنوں کے لیے, اللہ اس شفا دے, واپس آئیں گے انشاءاللہ, تو باقی پورا گھر ڈسٹرب. میرا آج دوپہر کو بیان تھا مغل پورہ برانچ میں, وہ کینسل کیا. آج رات کو کانا میں ان کے ہاں بیان تھا, وہ کینسل کیا. پیر کل آنی ہے, میرا نرگس بلاک اقبال ٹاؤن برانچ میں بیان تھا, وہ کینسل کر دیا. منگل کی صبح 4:30 بجے فجر پڑھتے ہی ہماری روانگی تھی چترال کے لیے. پورا شیڈیول میرے پاس واٹس ایپ پہ موجود ہے, تقریباً 10 کے قریب بیانات چترال, لوئر, اپر اور مختلف علاقوں میں تھے. وہاں سے شندور ٹاپ سے ہم نے جانا تھا گاکوچ, شیر قلعہ, شکیوٹ, پھر گلگت, پھر وہاں سے پھر واپس لاہور آنا تھا. یہ 8 دن کا ہمارا تقریباً پلان تیار تھا کم و بیش. کراچی کی ٹکٹیں میں نے لی ہوئی ہیں. آخری جمعہ جو ہے اگست کا, دارالشفا میں جمعہ پڑھا کے وہاں سے ابو سے بات کی تھی, سیدھا میں جاؤں گا رنگ روڈ کے ذریعے ایئرپورٹ, اور پیر کی صبح وہاں سے واپسی کی ٹکٹ بھی ہے. ساری چیزیں رہ گئیں. تو کتنے ہمارے پلان ہوتے ہیں. تو ایک آدمی کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جانے سے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی قدر کریں, ماں باپ کی قدر ہو, بیوی کی, بیٹے کی, اولاد کی, بہن بھائی کی, ہر ایک کی قدر ہے. ہر ایک کا اپنا ایک وزن ہے. ہم عام زندگی میں گزارتے ہوئے, چلتے ہوئے اس کو, بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے معاملہ, تو وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ قدر آتی ہے مر گیا یا ٹر گیا. ہمیں قدر آتی ہی تب ہے جب کوئی مر جاتا ہے یا دور چلا جاتا ہے. عیسائیوں کے اندر ایک طریقہ ہے کہ وہ قبر کے اوپر پھول رکھتے ہیں, اور بعض دفعہ منوں کے حساب سے بھی رکھ دیتے ہیں. تو اس کو کسی شاعر نے کہا, عیسائی شاعر نے کہا, وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی. ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ وہ مرے گا تو اس کی جا کے قبر کے اوپر پھول رکھیں گے. ہم زندگی میں اس کے پھول کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ زندگی میں دیا ہوا ایک پھول قبر پہ رکھے ہوئے سینکڑوں پھولوں سے زیادہ قیمتی ہوگا. تو خیر, میرے اپنے لیے سب سے پہلے, ہم سب کے لیے, کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں گھر میں اور بھی جہاں بھی, ان کی قدر دنیا میں ہی کر لیں, زندگی میں ہی کر لیں. بعد میں تو پھر تو
مردہ پرست لوگ ہیں، جیسے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہوتے۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک صاحب نے واقعہ سنایا تھا ان کی خالہ اور خالو کا۔ کہنے لگے کہ خالہ نے مجھے فون کیا کہ میرے شوہر سے، یعنی اپنے خالو سے، میری جان چھوڑا، بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑی مصیبت میں ہوں میں، اور مجھے بس طلاق لے کے دو اور یہ کرو وہ کرو اور جلدی آؤ۔ تو میں نے کہا خالہ میں آتا ہوں، کام میں ہوں، مصروف ہوں۔ ان کا تو فون میں نے بند کیا، اور میری خالہ کی عمر تھی تو 70 سال سے زیادہ، 70 سال سے زیادہ، اور خالو کی ان سے اور زیادہ تھی، کہ میں اب ان کو کیا کہوں 70 سال کی بڑھیا کو، کیسے کیا بات کروں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت کسی طرح سے گزرا، میں گیا ہی نہیں، دوسرے شہر جانا تھا، تو 2-2.5 مہینے گزرے تھے، خالو کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں گیا، جب گیا تو وہی خالہ بیٹھی رو رہی کہ اتنا اچھا تھا، اتنا خیال کرتا تھا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ زندگی ایسی 50 سال پتہ ہی نہیں چلا، اب وہ تعریفیں چل رہی ہیں۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیسٹ چینج ہو گئی، 2-3 مہینے پہلے جو مجھے فون آیا تھا وہ کوئی اور کیسٹ تھی، اب کیسٹ ہی بالکل چینج ہو گئی۔ تو ہم سب کا یہی حال ہے، یہ خالی ان کا، جن خاتون کا واقعہ کیا، یہ خالی ان کی بات نہیں ہے، یہ آج ہم سب کا کم و بیش یہی حال ہے۔ تو بس ہم اپنے رشتہ داروں کی، جو گھر والے ہیں، ان سب کی، ہم سب ایک دوسرے کی قدردانی کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔